بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محترم مکرم دینی قومی بھائیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر ہمیں اس ہفتہ واری پروگرام میں اکٹھے بیٹھ کر دین کی دو چار باتیں کہنے، سننے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے ایمان کے تعلق سے چند باتیں ذکر کی گئی تھی۔ اس کا صحیح معنی و مفہوم کیا ہے، اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان کس کو کہتے ہیں، دوسرے فرقوں کے نزدیک ایمان کیا ہے، ایمان کی وہ کیا تعریف کرتے ہیں، ان کے پاس کیا دلائل ہیں، ان سب کے بارے میں مختصراً باتیں آئی تھیں۔ انشاءاللہ آج کے درس میں اسی موضوع کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلے ایمان کی تعریف میں یہ کہا گیا تھا کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایمان قول و فعل کا نام ہے، قول و عمل کا نام ہے۔ قول سے مطلب، قول سے مراد دل اور زبان کے قول کا نام، لا الہ الا اللہ کی تصدیق، اس کا اقرار دل سے ہو اور پھر زبان سے بھی اس کا اقرار کیا جائے۔ اسی طرح عمل کا نام ہے، اور عمل القلب والجوارح اس سے مراد ہے، دل کی عمل اور اعضاء و جوارح کے اعمال کو ایمان کہتے ہیں۔ خلاصہ کلام ہے کہ دل، زبان اور اعضاء و جوارح ان تمام چیزوں کے مرکب قول و عمل کو ایمان کہتے ہیں۔ یعنی دل کے اندر تصدیق ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت فقط برحق معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں۔ اسی طرح زبان سے اس کا اقرار کیا جائے اور اس کلمے کے جو تقاضے ہیں اعضاء و جوارح کے اندر اس کو عمل میں لایا جائے۔ اگر یہ چیزیں پائی جائیں گی تو اس کو ایمان کہا جائے گا، اور اگر ان میں سے کوئی چیز نہ پائی جائے، کمی رہ جائے، تو پھر ایمان کے اندر خلل پیدا ہو جائے گا۔ مثلا اگر دل کے اندر تصدیق ہو لیکن عمل میں اس کو نہ لائے تو اس کو مومن نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عمل بھی ایمان کا ایک اہم جز ہے۔ گزشتہ درس میں کچھ دلائل کا ذکر بھی کیا گیا تھا کہ عمل ایمان کے اجزاء میں سے ایک اہم جز ہے۔ اسی طرح اگر زبان سے اقرار ہو لیکن دل کے اندر تصدیق نہ ہو تب بھی اس کو ہم مومن نہیں کہہ سکتے۔ زبان سے اقرار کر رہا ہو لا الہ الا اللہ کا، لیکن دل کے اندر تصدیق نہ ہو اس کو بھی ہم مومن نہیں کہہ سکتے۔ منافقین جو تھے وہ زبان سے اقرار کرتے تھے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی صف میں آ کر نماز بھی پڑھتے تھے، بسا اوقات جنگ کے لیے نکل بھی جاتے تھے، لیکن ان کو اللہ رب العزت نے منافق کہہ کر پکارا، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہوا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا حصہ۔ تو
اگر دل کے اندر تصدیق نہ ہو، صرف زبان سے اقرار ہو، تو وہ بھی فائدہ پہنچانے والی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر زبان سے اقرار نہ کرے تو ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ یہ مسلمان ہے، اس لیے کہ کوئی شخص کسی کے دل میں نہیں جانتا۔ اگر زبان سے اقرار نہ کرے تو اس کے بارے میں بھی ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے، ابھی حالت کفر میں نہیں ہے۔ اس لیے ان تین چیزوں کے مرکب کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ بعد ایسے فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے عمل کو خارج سمجھا اور صرف دل کے تصدیق کو ایمان کہا۔ کچھ ایسے فرقے پیدا ہوئے جن کو مرجئہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر دل کے اندر تصدیق ہو یہ کافی ہے ایمان لانے کے لیے، عمل ضروری نہیں ہے۔ اسی بنا پر اگر کوئی شخص عمل نہ کرے، گناہوں کے اندر بھی ملوث رہے، تو ایمان کے اندر کچھ بھی نقصان نہیں پہنچتا۔ یہ کچھ باطل فرقوں کا کہنا ہے، حالانکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس کے مخالف ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تین چیزوں کا مرکب ہونا ضروری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کے شروع میں، صحیح بخاری کے شروع میں فرماتا ہے الایمان قول و عمل، الایمان قول و عمل یزید و ینقص۔ قول مطلب قول القلب واللسان، ایمان قول اور عمل کا نام ہے۔ قول سے مراد ہے دل اور زبان کے قول کو کہتے ہیں، اور عمل سے مراد عمل القلب والجوارح، دل اور اعضاء و جوارح کے عمل کو ایمان کہتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں پائی جانی ضروری ہے۔ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ 463 ہجری میں جن کی وفات ہے، اور علماء سلف میں سے بہت ہی جلیل القدر عالم ہے، قرن خامس کے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف کی ہے، یعنی تین چیزوں کا مرکب ہونا ضروری ایمان کے اندر، کہہ رہے ہیں کہ یہی سلف کا منہج تھا۔ ہر شہر کے اندر جو بھی علم کے مراکز تھے، کوفہ ہو، شام ہو، حجاز ہو، عراق ہو، جو مراکز علم کے تھے، ہر شہر کے اندر جتنے بھی علماء تھے سلف میں سے، سب کا یہی قول تھا الایمان قول و عمل۔ ایمان قول اور عمل کا نام ہے، یعنی عمل کے اندر اگر خلل پایا جائے تو ایمان کے اندر پھر خلل واقع ہوگا۔ اسی وجہ سے جس کے عمل کے اندر زیادتی ہوگی اس کے ایمان کے اندر بھی زیادتی ہوگی، اور جس کے عمل کے اندر کوتاہی ہوگی، جو شخص گناہ میں ملوث ہوگا، گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا، تو اس کے ایمان کے اندر پھر کمی آئے گی۔ تو سلف کا یہ عقیدہ ہے الایمان قول و عمل یزید و ینقص، اس کے اندر گھٹتی اور کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، زیادتی اور کمی واقع ہوتی ہے۔ یہ سلف کا عقیدہ ہے۔ جس قدر اعمال کے اندر یزید و بالطاعات، جس قدر طاعت کے اعمال زیادہ ہوں گے اس قدر ایمان کے اندر زیادتی ہوگی، اور جس قدر معصیت اور گناہ کے کام اس کے زیادہ ہوں گے اسی طرح ان کے ایمان کے اندر کمی واقع ہوتی رہے گی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ مؤمن وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف میں، خشیت میں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور اللہ رب العزت کی آیتوں کی جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے۔ تو ایمان کے اندر زیادتی ہونا یہ فطری چیز ہے، اور جسے ہر شخص محسوس بھی کرتا ہے، جسے ہر شخص محسوس کرتا ہے۔ مثلا اگر کسی نیک عمل کو آپ کریں، مثلا قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں، ایک مرتبہ آپ نے قرآن مجید کو ختم کیا، اپنے دل کے اندر آپ محسوس کریں گے کہ ایمان کے اندر زیادتی ہوئی، گناہوں سے بچنے کی ترغیب ہوتی ہے۔ میں نے مثال دی تھی گزشتہ ہفتہ کہ میدان عرفات کے اندر جو حضرات حج کرنے جاتے ہیں، جو میدان عرفات کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے روتے اور گڑگڑاتے ہیں، اس وقت ایمان کی جو کیفیت رہتی ہے عام حالت میں رہتی ہے؟ نہیں رہتی۔ تو یہ چیز محسوس کی جانے والی چیز ہے کہ ایمان ہمیشہ یکساں نہیں ہوتا، عمل کی وجہ سے اس کے اندر گھٹتی اور بڑھتی ہوتی ہے، کمی اور بیشی ہوتی ہے، زیادتی اور کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ اس چیز کو انکار کرتے ہیں، قرآن حدیث کے انکار کے ساتھ ساتھ عقل کا بھی یہ مخالف چیز ہے۔ عقل بھی اس بات پر دال ہے کہ
کہ ایمان کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے. اور جب قرآن مجید کے اندر جس میں نے آیت پڑھی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے. زیادتی ہونے کا لازم معنی یہ ہے کہ اس سے پہلے کم تھا، اگر کم نہیں تھا تو پھر زیادہ ہونے کا معنی کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب کہ اس کے اندر کمی بھی ہوتی ہے. تو ایمان ہمیشہ یکساں نہیں ہوتا. اسی وجہ سے ہر شخص کا ایمان ایک درجے کا نہیں ہے. انبیاء اور صحابہ اکرام کا جو ایمان کا درجہ تھا وہ عام مسلمانوں کا نہیں ہے. اسی وجہ سے بسا اوقات آپ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے اپنا نقصان اٹھانے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات کیا کرتے ہیں دوسروں کو نقصان پہنچانے پر تیار ہو جاتے ہیں. یہ ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کی دلیل ہے. اس لیے اعمال کی وجہ سے ایمان کے اندر کمی اور بیشی ہوتی ہے. اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے لگے تو ایمان پر اس کا اثر کس قدر ہوتا ہے، اس کے بارے میں کچھ ایسے فرقے پیدا ہوئے اسلام کی طرف منسوخ ہونے والے جو گمراہ ہو گئے، اور ان کے پاس کچھ عقلی اور نقلی دلائل بھی ہیں. کچھ عقلی دلائل ہیں اور کتاب و سنت کے بعض دلیلوں سے استدلال کرتے ہوئے لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں. جن میں سے ایک فرقہ وعیدیہ ہے. گزشتہ درس میں اس کا کچھ ہلکا سا تذکرہ آیا تھا. اہل سنت والجماعت کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اعتدال اور وسطیت پر مبنی مذہب ہے. اہل سنت والجماعت کا منہج کیا ہے؟ وہ اعتدال پر مبنی منہج ہے. ہمیشہ بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں. افراط و تفریط سے بچ کر نہ ان کے یہاں تساہل ہے اور نہ شدت ہے، نہ ان کے یہاں تساہل ہے اور نہ تشدد ہے. دونوں چیزیں صحیح نہیں ہیں. نہ تشدد صحیح ہے اور نہ تساہل صحیح ہے، بلکہ صحیح راستہ کون سا ہے؟ اعتدال پر مبنی راستہ، وسطیت پر مبنی راستہ. اس امت کو اللہ رب العزت نے امتن وسطا کہا ہے. سورہ بقرہ کے بیچ میں دوسرے پارے کے شروع میں جب آپ شروع کریں گے پڑھنا سیقول الصفا من الناس، تو اس میں اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیا ہے؟ امتن وسطا. اس امت کو اللہ رب العزت نے امت وسط کہا ہے، یعنی اعتدال پر مبنی امت. تو اکثر مسائل کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مختلف گمراہ فرقے ہیں ان کے اندر بیچ کا مذہب اہل سنت والجماعت کا ہے، ایک دم بیچ کا مذہب. جیسے اسی مسئلے کے اندر اگر کوئی شخص گناہ کرے تو اس کے ایمان کے اوپر اس کا کتنا اثر ہوتا ہے. یہاں دیکھیں 3 طرح کے مذاہب پائے جاتے ہیں. 3 طرح کے مذاہب اس بارے میں پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایمان نہیں رہتا. اور جب ایمان سے خارج ہو جاتا ہے تو آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ہمیشہ جہنم میں وہ رہنے والا ہے. ہمیشہ وہ جہنم میں رہنے والا ہے. یہ تشدد پر مبنی مذہب ہے. یہ تشدد پر مبنی مذہب ہے. اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو گیا کسی سے تو اسلام سے خارج ہے. یہ وعیدیہ کا مذہب ہے، اور اس کے اندر خصوصی طور پر 2 فرقے آتے ہیں، ایک معتزلہ اور ایک خوارج کا. معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے تو اسلام کے اندر بھی نہیں رہتا، لیکن ایک دم بالکل کافر بھی نہیں ہو جاتا، یعنی مسلمان بھی نہیں کافر بھی نہیں. تب کیا پھر باقی؟ جب مسلمان بھی نہیں ہے کافر بھی تو تب پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بیچ کا ایک درجہ ہے، منزلہ ہے، وہ بیچ کا ان کا درجہ ہے. اسی لیے ان کی خاص اصطلاح ہے منزلۃ بین المنزلتین. منزلۃ بین المنزلتین، 2 درجوں کے درمیان بیچ کا درجہ ان کا ہے، یعنی وہ مسلمان بھی نہیں ہے کافر بھی نہیں ہے. اور خوارج جو سب سے سخت فرقوں میں سے اور سب سے گمراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے. اور اسی وجہ سے جب ان کا عقیدہ ہوا کہ مرتد ہو گئے گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے، تو پھر ان کو قتل کرنے لگتے ہیں. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من بدل دینہ فاقتلوہ. اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے اسلام لانے کے بعد، اسلام سے پھر جائے
تو اس کو قتل کر دو. یہ بات صحیح ہے، صحیح حدیث ہے. لیکن کسی شخص کو متعینہ طور پر کافر کہنے کے لیے بہت سارے شروط ہیں. اسلام میں بہت سارے شروط اور بہت ساری رکاوٹیں بھی ہیں، موانع ہیں. تمام شروط پائے جائیں. پہلی بات کہ جس بنا پر ہم اس کو کافر کہہ رہے ہیں حقیقت میں یہ چیز یعنی موجب کفر ہو، اس چیز کے کرنے سے حقیقت میں کوئی شخص کافر ہوتا ہو، اس چیز کا ہونا ضروری ہے. اور ایک اسلامی حکم ہے، اس وجہ سے کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ آخر یہ عمل جس کی وجہ سے ہم اس کو کافر کہہ رہے ہیں حقیقت میں یہ کفری عمل ہے یا نہیں. ہر عمل ہر گناہ کفری نہیں ہوتا. کچھ گناہ ایسی ہوتی ہیں جو گناہ صغیرہ ہے، کچھ گناہ ایسی ہیں جو گناہ کبیرہ ہے، اور کچھ اس سے بڑی ہیں جو کفر کو لازم ہوتی ہیں. اگر کوئی شخص اس چیز کو کرے، مثلا قرآن مجید کی احانت توہین کرے، اس پر نعوذ باللہ من ذالک پیشاب کرے، پاخانہ کرے، تو کافر ہو جاتا ہے. وہ یہ کفری عمل ہے. لیکن ہر عمل کفری نہیں ہوتا. مثلا جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن جھوٹ بولنے سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. لیکن خوارج کا عقیدہ کیا ہے کہ اگر گناہ کبیرہ کا کوئی ارتکاب کر رہا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جب کافر ہو جاتا ہے تو پھر اس کا قتل کرنا جائز ہے، اس کا خون حلال ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں کتنے مسلم ممالک کے اندر جن لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے وہ مسلمان ہیں، اور جو قتل کرنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. یہی سے جڑ شروع ہوتی ہے، یہی سے جڑ شروع ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو مخالف لوگ ہیں یہ کافر ہو چکے ہیں. وجہ کیا ہے کافر ہونے کی؟ ان کے اندر یہ گناہ پائے جاتے ہیں، گناہ پائے جاتے ہیں، گناہ پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کافر ہیں، اور پھر اس کا قتل و غارت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کتنا سنگین جرم ہوا. اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے پھر جانے کی وجہ سے کتنا بڑا اس کا برا اثر معاشرے پر اور پوری دنیا کے امن و سلامتی پر ہوا. اس لیے اس کو مسئلے کو بہت ہی غور سے سننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت ہی غور سے. اس لیے کہ ہم جیسے ہی لوگوں کو ایسے گمراہ لوگ پکڑتے ہیں اور قرآن و حدیث کی باتیں سمجھا کر، جن کے پاس علم نہیں ہوتا شریعت کی حقیقت میں، بہت جلد ان کو گمراہ کر دیتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ حقیقت مسلمان ہیں اور باقی جتنے لوگ ہیں سب کافر ہیں اور پھر جن کا خون حلال ہے. اس لیے بہت غور سے ان مسئلوں کو سنیے. انشاءاللہ میں ان کے جتنے دلائل ہیں جن کی بنا پر گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے والوں کو کافر کہتے ہیں ذکر کروں گا اور پھر ان کا جواب دوں گا. اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ان نصوص کے ساتھ، اس لیے کہ یہ حدیثیں آج کی تیار کرنا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1300-1400 سال پہلے تقریباً ان حدیثوں کو کہا ہے. صحابہ کرام نے سنا ہے، تابعین اعلام نے سنا ہے، انہوں نے پڑھا ہے. تو انہوں نے کیا منہج اپنایا تھا؟ ان حدیثوں کو انہوں نے کیا سمجھا تھا؟ ان سے کیا یہی سمجھ جو یہ لوگ سمجھتے ہیں، یا پھر ان کا کوئی دوسرا معنی مفہوم ہے؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کو سلف کے منہج پر سمجھنا. صحابہ کرام نے اس سے کیا مراد لیا ہے، تابعین اعلام نے کس طرح سمجھا ہے، ائمہ کرام نے کس طرح سمجھا ہے، اس طریقے پر ہم کو کتاب و سنت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم آزاد نہیں ہیں کہ جس طرح چاہیں ہر کوئی اپنا اپنا اس کا مطلب نکالے، بلکہ سلف نے اس سے کیا سمجھا ہے اس فہم کے ساتھ ہم مقید ہیں. سلف کے فہم کے ساتھ کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے ہم مقید ہیں. تو انشاءاللہ ان کے دلائل کو ذکر کر کے پھر ان کا جواب دیا جائے گا. پہلی بات کہ سلف کا جو عقیدہ میں نے ذکر کیا، سلف کا عقیدہ کیا ہے گناہ کبیرہ کے سلسلے میں؟ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اس سے وہ کافر نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، مثلا جھوٹ بولنا، زنا کرنا، شراب پینا، گناہ کبیرہ ہے. اگر کوئی شخص کسی بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا. لیکن آخرت میں اللہ رب العزت چاہے تو اس کو جہنم میں داخل کرے، چاہے تو اپنی رحمت کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کرے. اگر جہنم میں داخل بھی کریں تو ہمیشہ ہمیں جہنم میں نہیں رہنے والے، ہمیشہ ہمیں جہنم میں نہیں رہیں گے، بلکہ پھر ان کے گناہ کے بقدر اللہ رب العزت ان کو سزا دینے کے بعد جنت کو داخل کریں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امت کے جو گناہگار موحدین ہیں، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے لیکن ان سے شیطان کے چکر میں پڑ کر بعض گناہیں سرزد ہو چکی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، اور اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول کر کے پھر ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے.
गुनाह कबीरा करने वालों के सिलसिले में, कि वो शख्स मुसलमान ही रहता है, काफिर नहीं हो जाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके गुनाह को कुछ नहीं समझते, बल्कि गुनाह करने की वजह से उसको आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो सजा दे सकता है, चाहे तो उसे माफ भी कर सकता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का इशारा है अल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिक लिमन यशा। शिर्क का गुनाह अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी माफ नहीं करने वाला। उसके अलावा जो दूसरे गुनाह हैं, चाहे तो अल्लाह ताला उसको माफ भी कर दे, चाहे तो उसको उसकी सजा दे। लेकिन अगर सजा भी देगा तो हमेशा हमें जहन्नम में नहीं रहेंगे वो, बल्कि उसको जहन्नम से निकाल कर फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नत में दाखिल करेंगे। अहले सुन्नत व जमात की खूबियों में से एक अहम खूबी ये है कि किसी मसले के तहत जब फैसला करते हैं तो उस मसले के तहत जितनी हदीसें या कुरान की आयतें वारिद हुई हैं, तमाम को देखने के बाद, तमाम दलाइल का इस्तिक़सा करने के बाद कोई फैसला लेते हैं। ऐसा नहीं कि जो अपने मतलब की हदीसें हुई या कुरान की आयतें हुई उसको लें और जो मुखालिफ हुई उनको छोड़ दें, ऐसी बात नहीं है, बल्कि तमाम के तमाम नुसूस किताब और सुन्नत के गोया कि एक ही दलील है, गोया कि तमाम के तमाम दलाइल किसी मसले के अंदर गोया कि एक ही दलील है। इस वजह से तमाम दलाइल को जमा करने के बाद उसका कोई माना मफ़हूम निकालते हैं। ऐसा नहीं जैसा कि बात के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा युमिनून बिबादी व यकफुरून बिबाद, बाद चीज़ों का ईमान लाते हैं और बाद को इनकार कर देते हैं। तो अहले सुन्नत व जमात के मतलब नहीं है कि बाद चीज़ों को लें और बाद चीज़ों को छोड़ दें, बल्कि तमाम को जमा करने के बाद एक दलील के तौर पर उसको गोया कि वो एक ही दलील है, फिर उसके ऊपर फैसला करते हैं और उसी के मुताबिक ईमान रखते हैं। तो ये जो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा मैंने जिक्र किया गुनाह कबीरा करने वालों के सिलसिले में, इसकी दलीलें क्या हैं? उनके नज़दीक बहुत सारी दलीलें हैं जिनसे ये पता चलता है कि जिनसे गुनाह कबीरा सरजद हो जाए वो हमेशा हमें जहन्नम में नहीं रहने वाले हैं, वो हमेशा हमेशा जहन्नम में नहीं रहने वाले हैं। अगर जहन्नम में दाखिल हो तो, और चाहे तो अल्लाह रब्बुल उनको दाखिल ही ना करें बल्कि अपनी रहमत की वजह से उनको जन्नत में ही दाखिल कर दें। इनकी दलीलों में से एक दलील है जो मैंने अभी जिक्र की, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ शिर्क की जाए इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ नहीं करता। इसके अलावा जितनी गुनाहें हैं चाहे तो अल्लाह उसको माफ कर दे। तो इसके अंदर तमाम गुनाहें शामिल हैं, चाहे गुनाह कबीरा हो चाहे गुनाह सगीरा हो। सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसको मुस्तस्ना किया? शिर्क को। इसलिए शिर्क का गुनाह कभी माफ अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं करने वाला। लेकिन अगर कोई शख्स तौबा करे तो शिर्क का गुनाह भी माफ हो जाएगा, अगर तौबा करे तो। शर्त है शिर्क के गुनाह के लिए तौबा करना। जो दूसरी गुनाह है, अगर बगैर तौबे के किसी को औकात हो रही है, गुनाह कबीरे का मुर्तकिब था, बहुत सारी गुनाहें करता था, तौबे की फुर्सत नहीं मिली और उसकी वफात हो गई, इसलिए कि किसी को नहीं पता कि कब उसकी वफात होने वाली है, कब मौत आने वाली है। अगर उसको फुर्सत ना मिली तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत और इरादे के तहत है, चाहे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बगैर तौबा किए उसको माफ कर दे और चाहे तो उसको उसके गुनाह के बकदर सजा दे। अगर माफ कर रहा है तो अल्लाह ताला का फज़ल और इहसान है, और अगर उसको सजा दे रहा है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के आदिल है और इंसाफ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जुल्म नहीं करता, अल्लाह रब्बुल इज्जत जुल्म नहीं करता, जैसा कि सूरह काफ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना ज़र्रा बराबर भी जुल्म करने वाला बंदों पर नहीं है। तो ये एक दलील है जो वाज़ेह है कि शिर्क के अलावा जितनी गुनाहें हैं चाहे तो अल्लाह ताला उसको माफ कर सकता है, उनमें से गुनाह कबीरा भी है। तो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब काफिर नहीं होता, ये इस हदीस से वाज़ेह है। दूसरी हदीस मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं एक दिन सफर कर रहा था और आपके पीछे सवारी पर बैठा हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, ऐ मुआज़, तुम जानते हो अल्लाह रब्बुल इज्जत का बंदों पर क्या हक है और बंदों का अल्लाह रब्बुल इज्जत पर क्या हक है? मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं नहीं जानता, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का बंदों पर हक यह है कि बंदे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात करें, उसके अलावा किसी को शरीक ना करें। और बंदों का अल्लाह रब्बुल इज्जत पर हक यह है, बंदों का अल्लाह रब्बुल इज्जत पर हक यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ बंदों का अल्लाह का हक यह है कि जब वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिर्फ इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना करें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जन्नत में दाखिल करें। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करेगा वो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नत में दाखिल करेंगे।
اس حدیث کے اندر کیا ہے کہ اگر وہ اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرتا ہے اور اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا تو اللہ رب العزت کو داخل کریں گے، جنت میں داخل کریں گے، گرچہ اس کے اندر گناہیں پائی جائیں، گرچہ اس کے اندر گناہیں پائی جائیں، اس کے بنا پر وہ کافر نہیں ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لقینی بقراب الارض خطیئۃ لا یشرک بی شیئا، جو شخص دنیا کے بقدر دنیا بھر کر گناہ کے ساتھ مجھ سے ملاقات کرے گا، اس کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ بہت زیادہ گناہوں کا مرتکب تھا، ہمیشہ گناہوں کے اندر ہی اس کی زندگی گزری، لیکن شرک کا گناہ نہیں تھا، صرف ایک گناہ اس نے نہیں کیا تھا، کیا؟ شرک کا گناہ، لقیتہ بقراب الارض مغفرۃ، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا بھر کر اس کے لیے میں مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا۔ تو اگر شرک نہ پایا جائے گناہ کسی کے عمل کے اندر تو اس کی یہ فضیلت ہے۔ تو تمام گناہیں پائی گئی، صرف شرک کا گناہ نہیں پایا گیا، اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ یہ واضح دلیل ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ ایسی دلیلیں ہیں جس میں یہ واضح ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کی وجہ سے جہنم میں داخل بھی ہو تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہنے والا۔ ان میں سے سب سے مشہور حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، لمبی حدیث ہے، صحیحین کے اندر وارد ہوئی ہے، جس کو حدیث الشفاعہ کہتے ہیں، اس حدیث کے اندر ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ پریشان ہوں گے تو سفارش کرنے کے لیے ڈھونڈیں گے، کوئی ایسا شخص ملے جو ہماری سفارش کرے اللہ رب العزت کے پاس۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر تمام انبیاء کے پاس جا کر ایک طرف ہوتے ہوئے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں گے کہ ہمارے لیے آپ اللہ سے شفاعت کریں گے، یہاں پر ایک مرتبہ شفاعت کریں گے، اور پھر دوسری جگہ جو جنت جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ارفع راسک سل تعطیٰ، اے نبی آپ اپنا سر اٹھائیں، آپ جو کچھ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے اندر جو اہل کبائر ہیں، گناہ کبیرہ کے مرتکبین ہیں، ان کے لیے میں شفاعت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول کر کے ان کو جہنم سے باہر نکالیں گے اور پھر جنت میں داخل کریں گے۔ اگر یہ لوگ حقیقت میں کافر ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کافر کی سفارش کریں گے؟ قطعاً نہیں، بلکہ بدعتی کی سفارش نہیں کریں گے۔ جب حوض کوثر کا پانی پلائیں گے تو اس امت کے کچھ لوگ پانی پینے کے لیے جائیں گے تو ان کے درمیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پردہ قائم کر دیا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی یہ امت کے لیے تم پانی دو، لیکن کہا جائے گا فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی چیزیں دین کے اندر ایجاد کی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ سحقا لمن غیر بعدی، جنہوں نے میری وفات کے بعد دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کی ان کو دور کرو۔ تو جو بدعتی ہیں جب ان کو دور کریں گے تو کیا ممکن ہے کہ جو کافر ہوں ان کے لیے سفارش کریں جہنم سے نکالنے کے لیے؟ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے واضح ہے کہ یہ لوگ حقیقت میں مؤمن ہیں، مسلمان ہیں، ابھی تک کافر نہیں ہوئے ہیں۔ اگر کافر ہو جاتے تو پھر ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کرتے۔ اسی طرح کچھ ایسی نصوص ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے کے باوجود بھی اخوت ایمانیہ باقی رہتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام مؤمن آپس میں کیا ہے؟ بھائی ہیں، تمام مؤمن آپس میں بھائی ہیں۔ یہ جو رشتہ ہے یہ کس چیز کا رشتہ ہے؟ ایمانی رشتہ ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان سے خارج ہو جائے تو پھر وہ ہمارا بھائی نہیں ہے، اگر کوئی شخص ایمان سے خارج ہو جائے تو ہمارا بھائی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بعض گناہ کبیرہ کرنے والوں کو بھی ایمانی بھائی کہہ کر خطاب کیا ہے، جیسے سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ
مؤمنین اقتتلوا، اگر مؤمنوں میں سے دو فرقے، دو جماعت، دو گروہ یا دو لوگ آپس میں قتال کرنے لگے، آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے لگے، ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جائیں، تو ان کے درمیان اصلاح کرو۔ ایک مومن کو قتل کرنا یہ گناہ کا کام نہیں ہے، گناہ کبیرہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے کیا کہا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ دونوں کیا ہے، مومنوں میں سے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے یہ ایمان سے خارج ہو گئے، بلکہ ان کو اللہ رب العزت نے صفت ایمان کے ساتھ خطاب کیا، جو واضح دلیل ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے کوئی شخص اسلام سے اور ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر قصاص کی آیت میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء، اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اللہ رب العزت نے قصاص کا نظام رائج کیا کہ اس کو قصاصاً قتل کر دیا جائے گا، لیکن فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو معاف کر دے، اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو معاف کر دے، اللہ رب العزت نے اس کو یہاں پر بھائی کہہ کے خطاب کیا، یہ کون سا بھائی ہے، ایمانی بھائی۔ تو قتال کرنے کے باوجود کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے، گناہ کبیرہ ہے، کوئی شک نہیں قتل کرنا، اس کے باوجود اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے بھائی کو معاف کر دے، اس کا مطلب کہ ابھی بھی وہ ایمانی بھائی ہے، اگر وہ ایمانی بھائی نہیں ہوتا تو اس کو اللہ رب العزت اخ کہہ کے بھائی کہہ کے خطاب نہیں کرتے۔ اس کا واضح مطلب ہے ان تمام دلیلوں سے کہ گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے کوئی شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک فاسق اور گنہگار مومن ہوتا ہے، وہ اسلام کے اندر ہی رہتا ہے، ایمان کے اندر ہی رہتا ہے، لیکن ایک گنہگار اور فاسق مومن ہوتا ہے، اور اسی بنا پر قیامت کے دن بھی وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں نہیں رہنے والا، اگر جہنم میں داخل ہو تو، اور چاہے تو اللہ رب العزت اس کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اس کو جہنم میں داخل ہی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنے فضل اور رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ڈائریکٹ جنت میں داخل کرے۔ تو ایسے لوگ جہنم میں اگر داخل بھی ہوں تو ہمیشہ ہمیں جہنم میں نہیں رہنے والے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کے دلائل ہیں۔ اس طرح بے شمار دلیلیں ہیں، میں نے بعض کا تذکرہ کیا، خصوصاً جو کلی قواعد تھی، اس طرح بے شمار دلیلیں ہیں جو واضح ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جیسا کہ معتزلہ اور خوارج کا میں نے عقیدہ ذکر کیا، اور اسی بنا پر لوگوں کی قتل و غارت گری بھی کرتے ہیں، وہ بھی بعض قرآن اور حدیث کی دلیلوں سے استدلال کرتے ہیں اور بعض عقلی دلائل سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ان کے دلائل کو ہم جانیں، اور سلف نے ان حدیثوں سے، قرآن کی ان آیتوں سے کیا سمجھا تھا، صحابہ کرام نے کیا مراد دیا تھا، تابعین اعظام نے اس سے کیا سمجھا تھا، اس کو جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی شخص ہمیں اپنی باتوں سے گمراہ نہ کر سکے۔ اس لیے کہ اس زمانے میں ابھی اگر کہا جائے پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا فتنہ کوئی ہے تو خوارج کا فتنہ ہے۔ پوری دنیا کے اندر کفار مسلمانوں کو اتنا قتل نہیں کر رہے ہیں جتنا کہ مسلمان ہی مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں، جن کو قتل کر رہے ہیں ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے ایک انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ان کی دلیلیں کیا ہیں؟ ان دلیلوں میں سے کچھ ایسی دلیلیں ہیں جن سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس سے ایمان کی نفی کی گئی ہے قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر۔ ان دلیلوں سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، اگر کوئی چوری کرتا ہے تو جس وقت چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں ہوتا۔ زنا کرنا، شراب پینا، چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے یا نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث دلیل ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مومن نہیں ہوتا۔ اس طرح کی ایک حدیث، اسی طرح یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث ضعیف نہیں ہے، حدیث صحیح ہے۔ تو یہ حدیث کہتے ہیں واضح ہے اس کے کافر ہونے کے لیے،
تو اس میں فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہوتا. اور یہ تمام گناہ کبیرہ ہیں. یہ تمام چیزیں چوری کرنا, زنا کرنا, شراب پینا, اس کا جواب کیا ہوگا؟ حدیث تو واضح ہے کہ وہ مومن نہیں اس وقت مومن نہیں, اس وقت جس وقت تک کا وہ کر رہا ہے اس وقت تک کا مومن نہیں. مان لیجیے کہ اسی وقت اگر اس کی وفات ہو گئی تو مومن پر موت نہیں ہو تو کافر ہے نہیں. اگر اسی وقت اس کی وفات ہو گئی, شراب پی رہا تھا اور اس کی وفات ہو گئی, ہو سکتی ہے, کوئی بعید نہیں ہے, تو اس کو کیا کہیں گے؟ مومن ہے, مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مسلمان. تو کہیں گے کہ اس وقت صرف مومن نہیں ہوتا, اس وقت اس کی وفات ہو گئی اگر, تو کیا اس کو کہیں گے کہ کفر حالت کفر میں اس کی وفات ہوئی ہے؟ اس میں ایمان کا نہیں. علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ, جن کی وفات 463 ہجری میں ہے, اندلس کے بہت بڑے عالم تھے, قرن خامس کے, وہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر تمام اہل سلف کا, تمام علماء امت کا اجماع ہے کہ چوری کرنے والا, زنا کرنے والا, شراب پینے والا کافر نہیں ہوتا. اسی وجہ سے اگر اس حالت میں وفات ہو تو ان کے درمیان میراث بھی باقی رہتا ہے. میراث سمجھتے ہیں نا, باپ کا مال مرنے کے بعد اس کے ورثاء کو تقسیم کیا جاتا ہے. تو اگر اس حالت میں اس کی وفات ہو تو اس کو میراث تقسیم کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص کافر ہو اور اس کے اولاد مومن ہو, یا وہ خود مومن ہو اور اس کے اولاد کافر ہو, تو لا توارث بین اہل ملتین, دو اہل ملت کے درمیان, کافر اور مسلم کے درمیان میراث تقسیم نہیں ہوتی. اور سب کا اجماع ہے کہ ان کے درمیان میراث تقسیم کی جائے گی. اس کا مطلب کیا؟ تمام علماء کا اجماع ہے کہ یہ عمل اسلام سے خارج کرنے والا نہیں ہے. ایک دوسری حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لا الہ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے شرک نہیں کرتا تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے. جبرائیل علیہ السلام کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث سنائی. جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ. سنیے, ابھی اسی حدیث میں کہا گیا تھا کہ زنا کرتے وقت, چوری کرتے وقت اور شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا. دوسری حدیث میں کیا ہے, جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہ خبر دے رہے ہیں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص شرک نہیں کرے گا اور توحید پر اس کی وفات ہوگی تو وہ شخص جنتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں, وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ, اگر وہ چوری کرے اور زنا کرے پھر بھی کیا جواب دیتے ہیں جبرائیل علیہ السلام؟ وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ, اگر وہ چوری کرے زنا کرے پھر بھی. ایک حدیث کو لیں اور دوسری حدیث کو چھوڑ دیں, یہ صحیح ہے منہج؟ آپ نے ایک حدیث کو لی اور اس کو کہا کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, دوسری حدیث کہاں گئی؟ دوسری حدیث میں واضح ہے, صریح ہے کہ اگرچہ وہ زنا کرے, اگرچہ وہ چوری کریں, پھر بھی اللہ رب العزت اس کو کہاں داخل کریں گے؟ جنت میں داخل کریں گے, اگر وہ شرک نہیں کر رہا ہے. تو پہلی بات کہ اجماع ہے تمام علماء کا کہ ان کے درمیان میراث باقی رہتا ہے, اور دوسری حدیث میں واضح ہے کہ اس عمل کی وجہ سے وہ شخص کافر نہیں ہوتا. کچھ ایسی دلیلیں ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برات ظاہر کیا ہے. کچھ ایسے اعمال ہیں جن اعمال کو کرنے کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام لوگوں سے برات کا اظہار کیا ہے. ان حدیثوں سے یہ لوگ دلیل پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال سے برات کا اظہار کیا ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من حمل علینا السلاح فلیس منا, اگر کوئی شخص مسلمان پر تلوار اٹھائے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسی طرح من غشنا فلیس منا, جو شخص مسلمان کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس طرح بہت ساری چیزوں کے بارے میں فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے کہا گیا ہے. بہت ساری اس طرح حدیثیں ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام اعمال گناہ کبیرہ ہیں, اور ان تمام اعمال کے کرنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس مطلب وہ مسلمان نہیں ہے, کافر ہے. جو اس بات کی دلیل ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. کیا جواب ہوگا؟ ہم میں سے سلف نے اس کا کیا مفہوم نکالا ہے؟ سلف نے اس حدیث سے یا ان جیسی تمام حدیثوں سے کیا سمجھا ہے؟ امام ابو عبید القاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ, الایمان کی ایک کتاب ہے, اس کے اندر ان تمام حدیثوں کی شرح کرتے فرماتے ہیں کہ ان جیسی حدیثوں کا مفہوم سلف کے نزدیک کیا تھا کہ وہ لیس من المطیعین, وہ اطاعت گزار بندوں میں سے نہیں تھے, یا یہ لوگ اطاعت گزار بندے نہیں ہیں, یا ہمارے طریقے پر نہیں ہے. لیس منا مطلب لیس علی طریقتنا,
ایک مسلمان کا جو منہج اور طریقہ ہونا چاہیے یہ مسلمان کے منہج اور طریقے پر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اسی طرح امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم کے اندر یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، جب اس کی شرح کرتے ہوئے امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دم یہی بات نقل کرتے ہیں کہ ایسا عمل کرنے والا دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حقیقت میں اللہ رب العزت کا اطاعت گزار بندہ نہیں ہے، بلکہ ایک فاسق اور گنہگار بندہ ہے. ایک فاسق اور گنہگار بندہ ہے، وہ اسلام کے طریقے پر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے کا، نیک اعمال کرنے کا، ان طریقوں پر وہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے. کچھ ایسے دلیلوں سے بھی استدلال کرتے ہیں یہ لوگ جن میں بعض اعمال کو صراحتاً کفر کہا گیا ہے، بعض اعمال کو صراحتاً کفر کہا گیا ہے. بعض ایسی دلیلوں سے بھی یہ لوگ استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان اعمال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ یہ عمل کفری عمل ہے اور اس کے کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. مثلا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کو گالی دینا فسق کا کام ہے، گناہ کا کام ہے. وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کرنا، اس کو قتل کرنا کفر ہے. کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کو قتل کرنے گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کرنے والوں کو رسول نے کیا کہا ہے؟ قتال کفر، اور اس کا قتال کرنا کفر ہے. اسی طرح دوسری حدیث میں رسول فرماتے ہیں اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، دو ایسے اعمال ہیں اگر لوگوں میں پائے جائے تو یہ کفر کے اعمال ہیں. ایک ہے الطعن فی الانساب والنیاحۃ علی المیت، انساب کے اندر کسی کی نسب کے اندر طعن کرنا کہ تم صحیح نسب کے نہیں ہو یا تم حرامی ہو. اس طرح کسی شخص کو زبان دراز کرنا کسی شخص کے اوپر. اسی طرح میت کے اوپر نیاحہ کرنا، النیاحۃ علی المیت. اگر کوئی شخص وفات پا جائے تو بہت سارے لوگ اس کے اوصاف کو ذکر کر کے روتے ہیں، چلاتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، اپنے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں. آج بھی بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے 9 محرم میں 10 محرم کو اپنے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ نیاحہ علی المیت ہے، کسی میت پر نیاحہ کرنا، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، گریبان پھاڑنا، واویلا کرنا، اس کے محاسن کو ذکر کرنا. اس طرح کے اعمال کو نیاحہ کہا جاتا ہے، نوحہ کرنا. تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ کفری عمل ہے. کہتے ہیں کہ صریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفر کہا ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے. اس کا مطلب کہ جو بھی شخص گناہ کبیرہ کرے گا وہ کافر ہو جاتا ہے. اس طرح وہ لوگ استدلال کرتے ہیں. اسی طرح ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جو شخص اللہ رب العزت کے علاوہ دوسرے کا قسم کھائے وہ کافر اور مشرک ہو جاتا ہے. تو ان تمام حدیثوں سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام گناہ کبیرہ کے اعمال کو صراحتاً کفر کہا ہے. اس وجہ سے جو بھی شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. حالانکہ سلف نے ان حدیثوں سے یہ مفہوم نہیں نکالا. سلف صالحین نے، صحابہ اکرام نے، تابعین کرام نے ان حدیثوں سے قطعاً یہ مفہوم نہیں نکالا ہے. سلف نے اس سے کیا سمجھا ہے کہ من عمل عملا فقد تشبہ بالکافرین، جو اس طرح کا عمل کرے گا وہ ایک کافروں کی طرح عمل کر رہا ہے. یہ اعمال کافروں کے اعمال ہیں، گویا کہ اس کے عمل کے اندر کفر کی مشابہت پائی جا رہی ہے یا کافروں کے عمل کی مشابہت پائی جا رہی ہے. تو یہ حقیقت میں کفر کا عمل نہیں ہے بلکہ کافروں سے مشابہت اختیار کرنا ہے. یا پھر ایسے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جو ان اعمال کو حلال سمجھ کر کرتے ہیں. اور اسلام کے نواقض میں سے ایک ناقضہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ کو حلال سمجھ کر کرے تو کافر ہے. مثلا زنا کرنا، چوری کرنا گناہ کا کام ہے، کر رہا ہے لیکن سمجھ رہا ہے کہ نہیں یہ گناہ کا کام ہے. اگر وہ گناہ سمجھ رہا ہے تو پھر بعد میں توبہ بھی کرنے کی امید ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں زنا کرنا حلال ہے، چوری کرنا حلال ہے، اگر کسی گناہ کو حلال سمجھ رہا ہے تو یہ بالاجماع کفر ہے. اگر کسی گناہ کو کوئی شخص حلال سمجھے تو بالاجماع کفر ہے. تو ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کے لیے کہا ہو جو اس کو حلال سمجھ کر کرے، یا پھر کفران نعمت ہے، یا پھر کفران نعمت ہے، اس کے اوپر بھی کفر کا اطلاق کیا جاتا ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں کے درمیان خطاب کیا اور کہا تکفرن العشیر، تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، تو لفظ کفر کا استعمال کیا. تو اس طرح کی کچھ حدیثیں ہیں جس سے واضح ہے
کہ کفران نعمت پر بھی کفر کا اطلاق کیا جاتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم لوگ میری نعمتوں پر شکریہ ادا کرو تو میں اور زیادہ دوں گا. لیکن ولئن کفرتم، یہاں سے کفر سے مراد کیا ہے؟ شکر کے مقابلے میں آیا ہے. اس کا مطلب کہ کفران نعمت، تو کفران نعمت پر بھی لفظ کفر کا اطلاق کتاب و سنت کے اندر کیا جاتا ہے. تو سلف نے یہ مفہوم نکالا ان حدیثوں سے کہ ان حدیثوں کا مفہوم یہ ہے کہ یہ کفر کے مشابہ اعمال ہیں، یا پھر جو حلال سمجھ کر ان اعمال کو کرے، یا پھر کفران نعمت ہے. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. یہ ایک طرح کی یا ایک نوعیت کی کچھ حدیثیں تھیں جس کا جواب تھا. اسی طرح کچھ ایسے نصوص ہیں جن پر جنت حرام ہونے کی بات کہی گئی ہے. اگر کوئی شخص بعض ایسے اعمال ذکر کیے گئے ہیں کہ ان اعمال کا اگر کوئی ارتکاب کرے گا تو اس پر جنت حرام ہے یا اس کے اوپر جہنم واجب ہے. اس طرح کی بعض حدیثیں وارد ہوئی ہیں، صحیح حدیثیں ہیں. ان سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں اس بات پر دلیل ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے. مثلا اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہو گئی یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا. اگر کوئی شخص قصدن تعمدن کسی مومن بھائی کو قتل کرے فجزاؤه جہنم خالدا فیہا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہنے والا ہے. کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو قتل کرنے والا، کسی مومن بھائی کو قتل کرنے والے کو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ اس کا ٹھکانہ کہا ہے جہنم اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. تو یہ واضح دلیل ہے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا کافر ہے اور ہمیشہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جن کے اذیتوں سے اس کے پڑوس میں رہنے والے لوگ مأمون نہ ہو. اگر کوئی شخص پڑوسی کو تکلیف پہنچا رہا ہو، نقصان پہنچا رہا ہو، تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کو تکلیف دینے والے لوگوں کو کیا کہا ہے کہ وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، نہیں داخل ہوں گے. تو جنت میں کون داخل نہیں ہوگا؟ جو کافر ہو. اس کا مطلب کہ گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. اس سے اس طرح استدلال کرتے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے من ادعا الی غیر ابیہ وهو یعلم انه غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام. اگر کوئی شخص اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں اور وہ جانتا ہے کہ میں اس کا بیٹا نہیں ہوں، اگر جان بوجھ کر اپنے باپ کا انکار کر رہا ہو یا کسی دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہا ہو، اس کو پتا ہے کہ میں اس کا بیٹا نہیں ہوں، پھر بھی اس کی طرف نسبت کر رہا ہے اپنے آپ کو، منسوب کر رہا ہے اپنے آپ کو، تو ایسا فرماتے ہیں فالجنۃ علیہ حرام. ایسے شخص پر جنت حرام ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ تو گناہ کبیرہ کرنے والوں کو رسول نے کیا کہا کہ اس پر جنت حرام ہے. کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. ان تمام حدیثوں کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ سلف نے کیا یہی مفہوم لیا ہے جو ان لوگوں نے لیا؟ خارجیوں نے اور معتزلہ نے جو یہ مفہوم لیا، کیا حقیقت میں ان حدیثوں کا یہی مفہوم ہے؟ قطعاً یہ مفہوم نہیں ہے. قطعاً یہ مفہوم نہیں ہے. اس سے سلف نے یہ مراد لیا ہے کہ یہ جنت میں داخل ہوں گے لیکن دخول اولی نہیں ہوگا. دخول اولی یعنی شروع میں اللہ رب العزت جن کو جنت میں داخل کریں گے یہ ان کے ساتھ داخل نہیں ہوں گے، بلکہ یہ اپنے گناہ کی وجہ سے جہنم میں پہلے داخل ہوں گے اور پھر بعد میں ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو حدیثیں سامنے پہلے گزری ہیں، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت والی حدیث کہ جو لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے ان کو پھر جنت میں داخل کیا جائے گا. تو ان تمام نصوص کو اکٹھا کرنے کے بعد سلف اس کا فیصلہ کرتے ہیں. کسی ایک حدیث کو لینے کر دوسرے حدیث کو نہیں چھوڑ دیتے یا نصوص کے درمیان اس طرح تفریق نہیں کرتے جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے جو تم لوگوں نے لیا ہے. اس کی دلیل یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ وہ اپنے ایک بھائی کو ان سے کوئی ایسی بات نکل گئی تھی جو کہ نازیبہ بات تھی، نہیں کہنی چاہیے لیکن نکل گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کہا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے انک امرؤ فیک جاہلیہ،
تم ایک ایسے شخص ہو جس کے اندر جاہلیت کے عمل پائے جاتے ہیں، جاہلیت کے عمل پائے جاتے ہیں. انہوں نے اپنے بھائی کو گالی دی. گالی دینا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کا کام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو کافروں کی طرح عمل کیا، اس کے ساتھ برتاؤ کیا؟ کافروں کی طرح برتاؤ نہیں کیا. اسی طرح ایک شخص اپنے باپ کی قسم کھا رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ کی قسم نہ کھایا کرو. یہ نہیں کہا کہ تم باپ کی قسم کھانے کی وجہ سے کافر ہو گئے. تو تمام حدیثوں کو اکٹھا کرنے کے بعد کسی چیز کا نتیجہ نکالا جائے گا. بعض حدیثوں کو لینا اور بعض حدیثوں کو چھوڑ دینا یہ سلف کا تعامل نہیں رہا ہے نصوص کے ساتھ، بلکہ تمام نصوص کو اکٹھا کرنے کے بعد اس کا مفہوم نکالتے ہیں. تو ان تمام دلیلوں سے واضح ہے کہ کوئی شخص اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے تو وہ کافر نہیں ہو جاتا. آخر میں ایک ایسی آیت سے ان کے دلیلوں کو ختم کر رہا ہوں جو کہ کثرت سے اس زمانے میں استعمال کیا جاتا ہے، خصوصاً اس زمانے میں. ابھی پوری دنیا میں جو فتنہ پھیلا ہوا ہے یہ خارجیوں کا، قتل و غارت گری کا، وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. قرآن مجید کی آیت ہے، زمین پر جو لوگ اللہ رب العزت کے قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ نہ کریں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ لوگ کافر ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی جو حکمران موجود ہیں مسلم ممالک کے اندر وہ کما حقہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. ان کا کہنا ہے کہ کما حقہ یہ لوگ فیصلہ نہیں کرتے بلکہ اپنے ذاتی قانون کو بھی وہ نافذ کرتے ہیں. اور اس آیت کے اندر اللہ رب کیا فرماتے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اگر کوئی شخص دنیا پر حکومت کرے اور اللہ رب العزت کے کتاب و سنت کے مطابق اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے، کتاب و سنت کا صرف قانون نہ ہو، تو یہ لوگ کافر ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ابھی جتنے بھی حکمران موجود ہیں دنیا کے اندر یہ کتاب و سنت کا صحیح نفاذ نہیں کرتے، اس وجہ سے یہ لوگ کافر ہیں. اور پھر ان کے خلاف خروج کو جائز قرار دیتے ہیں اور ان کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر لوگوں کی قتل و غارت گری شروع کرتے ہیں. یہ عام فتنہ بھی پوری دنیا کے اندر موجود ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں لیس هو الکفر الذی یذهبون الیہ، خارجیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ خارجی لوگ، اس لیے کہ یہ نیا فرقہ نہیں ہے، یہ فرقہ خارجیوں کا فرقہ نیا فرقہ نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام کے زمانے سے، یا اس کی شروعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہو چکی تھی. اس کی شروعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہو چکی تھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ شاید غزوہ حنین کے بعد مال غنیمت کو تقسیم کر رہے تھے اور جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو کافی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف قلب کے لیے مال غنیمت میں سے دیا تھا. تو ان میں سے ایک شخص آئے اس جماعت میں سے، اس گروہ میں سے، اور انہوں نے کیا کہا کہ یا محمد اعدل، اے محمد آپ انصاف سے کام لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں انصاف نہ کروں تو پھر انصاف کرنے والا کون ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے گروہ میں سے، ان کی جڑ میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ان کی بہت ساری صفاتیں ذکر کی جن میں سے یہ ہے کہ یقتلون اہل الاسلام ویترکون اہل الاوثان، یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے، جو بت پرست ہیں ان کو چھوڑ دیں گے. اور یہی ہو رہا ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف سرگرم ہے اور کافروں کے خلاف کوئی ان کی حرکت نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے، کوشش نہیں ہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں لیس هو الکفر الذی یذهبون الیہ، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ یہ خارجی لوگ اس آیت سے جو مراد لیتے ہیں، جو کفر مراد لیتے ہیں، یہ کفر اس سے مراد نہیں ہے بلکہ کفر دون کفر یا کفران نعمت، یا اس کے جو اور تفسیر کی گئی کہ جو شخص حلال سمجھ کر اگر کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے اور اس کو حلال نہیں سمجھے تو بے شک وہ کافر ہے، بالاجماع کافر ہے. تو سلف نے ان آیتوں سے، ان حدیثوں سے جو مفہوم مراد دیا ہے اس مفہوم کے مطابق اپنے عقیدے کو بنانا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے. تو یہ ان فرقوں کا جواب ہوا، ان فرقوں جو لوگ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ میں نے کیا ذکر کیا تھا شروع میں، کسی کو یاد ہے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے سلسلے میں؟ جی فرمائیے.
اگر کوئی شخص گناہ کرتے کرتے کافر ہو جاتا ہے؟ نہیں، یا اگر گناہ کرنے کی وجہ سے کوئی نقصان ان کو پہنچتا ہے نہیں پہنچتا؟ فاسق ہے. ایمان کم ہوتا ہے، فاسق ہو جاتے ہیں، گنہگاروں کو کہا جاتا ہے. کچھ ایسے فرقے پیدا ہوئے ان خارجیوں کے مقابلے میں، معتزلہ کے مقابلے میں، جو یہ کہتے ہیں کہ گناہ کرنے کی وجہ سے ایمان پر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا. ایک دم اس کا اپوزٹ، ایک دم برعکس. یہ لوگ کہتے ہیں کہ راجستھان سے خارج ہو جاتے ہیں. اور دوسرا ایک فرقہ ان کے مقابلے میں پیدا ہوا جن کا نام مرجیہ ہے. یہ کیا کہتے ہیں کہ گناہ کرنے کی وجہ سے لا یضر مع الایمان ذنب، ایمان لانے کے بعد، شہادتین کا اقرار کر لینے کے بعد جتنا بھی گناہ کرتے رہے اس سے کچھ نقصان نہیں پہنچتا ایمان کو. حالانکہ عقلاً و نقلاً دونوں اعتبار سے یہ ایک دم باطل اور مردود مذہب ہے. گناہ کرنے کی وجہ سے ایمان کے اندر کچھ نقصان ہی نہ ہو، یہ ہر شخص محسوس کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کی سزا ہونی چاہیے. یہ عقل بھی کہتی ہے، عقل بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کی سزا ہونی چاہیے. آپ مثلا کسی شخص کو کام پر رکھے ہوں اور آپ کا کام نہ کر کے دوسرے کا کام کرنے لگے تو کیا آپ اس کو پیسہ دیں گے؟ نہیں دیں گے. آپ کے لڑکے کو اگر کوئی قتل کر کے بھاگ جائے، اگر اس کو آپ پکڑ لیں تو کیا آپ اس کو سزا نہیں دیں گے؟ یہ ایک فطری چیز ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کی سزا ہونی چاہیے. اگر کوئی شخص کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کی سزا ہونی چاہیے. لیکن کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ آخر ان لوگوں نے تب یہ مذہب کیوں بنایا کہ اگر کوئی شخص شہادت کا اقرار کر لے تو جتنا بھی گناہ کرے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. کچھ ایسی حدیثیں یا قرآن کی کچھ ایسی دلیلیں ہیں جن سے ان لوگوں نے غلط مفہوم نکالا اور اپنا عقیدہ بنایا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اگر کوئی شخص لا الہ کا اقرار کرے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ صرف لا الہ کا اقرار کرنے کے بعد عمل کی بات ہی نہیں کی گئی. اس کا مطلب کہ عمل کا کوئی تعلق نہیں ایمان کے ساتھ، صرف اقرار کرے اور جنت میں داخل ہو جائے گا. اسی طرح ایک مشہور حدیث ہے جسے حدیث بطاقہ کہتے ہیں. قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ رب العزت کے سامنے لایا جائے گا اور اس کے پاس کوئی نیک کام نہیں ہوگا. لم یعمل خیرا قط، اس نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا. اس کو کہا جائے گا کہ تم اپنے نیکیوں کو پیش کرو. گناہیں تو بہت زیادہ ہو گئی. ایک میزان میں، ترازو کے ایک پلے میں گناہیں تو بہت زیادہ ہیں، نیکی کچھ بھی نہیں. ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت میں کوئی نیکی نہیں کی اپنی زندگی پر میں نے گناہ ہی کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں تمہارے پاس کچھ نیکیاں بھی ہیں، ان کو پیش کرو. تو وہ انکار کر دے گا کہ نہیں میں نے زندگی میں کوئی نیکی کی ہی نہیں کی. پھر ایک بطاقہ نکالا جائے گا اور دوسرے پلے میں، دوسرے میزان میں اس بطاقے کو رکھا جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اور مالت بہن لا الہ الا اللہ. اس بطاقے کی وجہ سے جس پلے میں اور جس میزان میں رکھا گیا ہے یہ بھاری ہو جائے گا اور اس کے گناہ ہلکے پڑ جائیں گے اور اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے. کہتے ہیں کہ اس نے صرف لا الہ کا اقرار کیا تھا، توحید کی بنا پر اللہ رب العزت کو کہاں داخل کیا؟ جنت میں داخل کیا. اس کا مطلب یہ کہ صرف لا الہ کا اقرار کرنا کافی ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس نے کوئی عمل نہیں کیا تھا، اس نے بار بار کہا کہ میں نے زندگی بھر کوئی عمل نہیں کی، ہمیشہ گناہ ہی کرتا رہا. کہتے ہیں کہ یہ حدیث واضح ہے کہ لا الہ کا اقرار کرنے کے بعد چاہے جتنا بھی گناہ کرتے رہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا، جنت میں داخل ہو جائیں. کیا یہ حدیث اس حدیث سے اس طرح کا استدلال صحیح ہے؟ جو ان لوگوں کا جرم تھا یہی جرم ان لوگوں نے بھی کیا ہے. ان کا جرم کیا تھا کہ بعض حدیثوں کو لیا اور بعض کو چھوڑ دیا. انہوں نے بھی یہی کام کیا، ایک حدیث کو لیا اور جتنی حدیثیں ابھی گزری جس طرح کے کہا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، زنا کرتے وقت تو مومن نہیں ہوتا، ایمان کی نفی کی جا رہی ہے. اسی طرح بعد میں کہا کہ وہ کفر کیا، بعد میں کہا کہ شرک کیا، بعد میں کہا کہ وہ جنت اس پر حرام ہے. تو اتنی تمام جو وعید کی نصوص ہے انہوں نے وعید کے نصوص کو پوری طرح سے حذف کر دیا. صرف وعد کے جو نصوص تھے ان کو پکڑا اور دوسرے فرقے نے کیا صرف وعید کی نصوصوں کو لیا جس کے اندر وعید پائی جاتی ہے، جہنم سے خوف کی حدیثیں جو تھیں صرف ان کو لیا اور انہوں نے جنت کی جو ترغیب کی حدیثیں تھیں صرف ان کو لیا. تو اہل سنت و جماعت کا منہج کیا ہے کہ صرف ترغیب کی حدیثوں کو بھی نہیں لیتے اور ترغیب کی حدیث